1475 میں مارکہ ویزلوئی میں عثمانی گورنر سلیمان پاشا بھاری جانی نقصان کے بعد پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ بظاہر جیت جانے کے باوجود بھی پرنس اسٹیفن یہ بات خوب جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اسے دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پوپ سکسٹھ چہارم نے مارکہ ویزلوئی میں عثمانیوں کو شکست فاش دینے پر پرنس اسٹیفن کو چیمپئن آف کرائسٹ کا لقب تو دے دیا، مگر اسٹیفن کو اس اعزاز کا دفاع کرنے کے لیے مزید وسائل اور جنگی طاقت کی ضرورت تھی، جس کا انتظام یا تو پرنس اسٹیفن نے خود کرنا تھا یا پھر پوپ اور سلطنت عثمانیہ کے مخالف یورپی ممالک نے مالدیویا کو اس حوالے سے مدد کرنا تھی۔ اسٹیفن کو یورپی حکمرانوں سے کسی بڑے جنگی تعاون کی بہت ہی کم امید تھی، کیونکہ اسی دوران تمام طاقتور یورپی ملک سلطنت عثمانیہ کے ساتھ طاقت آزمائی میں مصروف تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا مارکہ ویزلوئی میں جو بھاری جانی نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، مگر جو دھچکا عثمانی ساکھ اور وقار کو پہنچا وہ ناقابل تلافی تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس دفعہ اسٹیفن کو سبق سکھانے کے لیے اپنی قیادت میں ایک بڑے جنگی لشکر کی تیاری کا آغاز کر دیا، اور سلطان اگلے ہی سال یعنی 1476 میں دوبارہ سے مالدیوین سرزمین میں داخل ہو گئے۔ پھر جلد ہی ویلا ایلبا کے مقام پر عثمانی اور مالدیوین فوجیں مد مقابل آ گئی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف مارکہ ویلا ایلبا کی داستان سنائیں گے بلکہ سلطان محمد فاتح کی وفات تک کے تمام اہم واقعات اور جنگوں کے احوال بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سلطان محمد فاتح نے مارکہ ویزلوئی کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑے جنگی لشکر کی تیاری کا آغاز کر دیا، جبکہ مالدیویا کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے کریمیا کے تاتاریوں کو بھی مشرق کی طرف سے حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جون 1476 کو سلطان محمد فاتح کم و بیش 1,00,000 فوج کے ساتھ مالدیویا میں داخل ہو گئے، جبکہ ان کے حلیف کریمینز بھی مشرق سے اپنی تاتاری فوجوں سمیت مالدیویا پر حملہ آور ہو گئے۔ اس حملے میں بیزاریبیا کا بڑا علاقہ فتح کر لیا گیا۔ بیزاریبیا مالدیویا کا وہ علاقہ ہے جو کہ مشرق میں دریائے نیسٹر سے لے کر مغرب میں دریائے پارٹ کے درمیان موجود ہے۔ سلطان محمد فاتح اور کریمین تاتاری فوجوں نے مل کر بلیک سی پر موجود مالدیویا کے انتہائی اہم ساحلی قلعے اکرمان کو فتح کر لیا، جو کہ اس جنگی مہم میں بہت اہم کامیابی تصور کی گئی۔ اس طرح عثمانیوں نے دینوب ریور کے جنوبی دھانے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسٹیفن ان مشترکہ فوجوں کا کھلے میدانوں میں سامنا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے اس نے یہ جنگ جیتنے کے لیے اپنی سابقہ پالیسی چھاپا مار کارروائیوں یا ٹیکٹیکل وارفیئر کو اختیار کیا۔ سلطان محمد فاتح نے مارکہ ویزلوئی کی شکست سے سبق سیکھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے کے بجائے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کو ترجیح دی۔ اسٹیفن نے چونکہ پہلے ہی ان علاقوں سے خوراک کے تمام ذخائر یا تو ختم کر دیے یا پھر انہیں جلا دیا، اس لیے سلطان محمد فاتح اپنی فوج کی غذائی ضروریات اور فراہمی کو ہر قیمت پر بحال رکھنا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی قیادت میں عثمانی فوجیں بغیر کسی رکاوٹ کے مالدیویا میں آگے بڑھتی رہیں۔ بالآخر 26 جولائی 1476 کو اسٹیفن کی 30,000 فوج اور سلطان محمد فاتح کی بڑی فوج ویلا ایلبا کے مقام پر آمنے سامنے آ گئی۔ اسٹیفن نے اتنی بڑی عثمانی فوج کا سامنا کرنے کے لیے ایک شاطرانہ چال چلتے ہوئے ویلا ایلبا کے قریبی جنگلوں کے عقب میں اپنی مالدیوین فوج کو تعینات کیا۔
مولدیوین فوجی دستے ایک دفعہ پھر سے عثمانی فوج کو جھانسا دے کر اپنے بچھائے جال یعنی ویلا ایلبا کے ان جنگلوں میں لے آئے جہاں انہوں نے ایک بڑی آگ کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ عثمانی فوج کو گھیرے میں لا کر جنگل میں آگ لگا دی جائے۔ مولدیوین اپنی اس چال میں کامیاب ہو گئے مگر عثمانی فوج کا ایک بڑا حصہ اس آگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس آگ کے ساتھ ساتھ مولدیوین افواج نے عثمانی فوجوں پر توپوں سے گولہ باری کا بھی آغاز کر دیا۔ یقیناً اس حملے میں عثمانیوں کا جانی نقصان تو ہوا مگر عثمانی پھر بھی مولدیوین پر بھاری پڑ رہے تھے۔ عثمانیوں نے وقت ضائع کیے بغیر ہی پلٹ کر مولدیوین افواج پر حملہ کر دیا اور ان کے تمام حفاظتی انتظامات اور رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے جلد ہی ان پر حاوی ہونا شروع ہو گئے۔ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اسٹیفن نے اپنے 4000 خصوصی گھڑ سواروں کو میدان جنگ میں اتار دیا مگر سلطان محمد فاتح نے ان گھڑ سواروں کے مقابلے میں اپنے ریزرو گھڑ سوار دستوں کو میدان میں اتار دیا جنہوں نے مولدیوین گھڑ سواروں کے اس حملے کو بڑی کامیابی سے پسپا کر دیا۔ مگر عثمانیوں کی یہ کامیابی اس وقت عارضی ثابت ہونا شروع ہو گئی جب اسٹیفن نے پہاڑوں میں چھپائے اپنے 1000 گھڑ سواروں کو بھی عثمانیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان محمد فاتح نے جنگ کو فیصلہ کن منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے آخری ترب کے پتے یعنی اپنی خصوصی محافظ فوج ینیچری یا جینیسریز کو بھی میدان جنگ میں اتار دیا تاکہ تازہ دم فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ عثمانی فوج کا مورال بھی بڑھایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کی یہ چال کام کر گئی۔ مولدیوین دفاعی لائن جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور مولدیوین فوجی گھنے جنگلوں میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ جینیسریز نے آگے بڑھ کر گھنے جنگلوں میں چن چن کر مولدیوین فوجیوں کا شکار شروع کر دیا۔ اس طرح مولدیوین فوجیوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ دن کے اختتام تک یہ جنگل مولدیوین افواج کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا مگر اسٹیفن مولدیویا کے شمال مغربی حصے کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس نے بھاگ کر پولینڈ میں پناہ لے لی۔ یہ شکست یورپی اقوام اور بطور خاص پوپ سکسٹس چہارم کہ جس نے اسٹیفن کو چیمپئن آف کرائسٹ کا خطاب بھی دیا تھا کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ مولدیویا اور رومانیہ کی تاریخ میں اس شکست کو ایک تاریخ دور کے طور پر یاد رکھا گیا۔ کم و بیش 30,000 کے قریب فوجی اس جنگ میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے جن میں اکثریت کا تعلق مولدیوین افواج سے تھا۔ سلطان محمد فاتح ویلا ایلبا کی یہ جنگ جیت چکے تھے مگر مشکل حالات اور اپنی سپلائی چین کو بحال رکھتے ہوئے سلطان کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس لیے عثمانی مولدیویا کے مزید کسی بڑے شہر جیسا کہ نیمنٹ، ہوٹن اور دارالحکومت سکسیوا میں سے کسی کو بھی فتح نہ کر سکے۔ جلد ہی خوراک کی کمی کے علاوہ مقامی مزاحمت اور طاعون کی وبا نے بھی عثمانیوں کے قدم ان علاقوں میں جمنے نہ دیے۔ دوسری طرف اسٹیفن نے نہ صرف پولینڈ اور مولدیویا کے سرحدی علاقوں میں ایک نئی فوج تیار کرنا شروع کر دی بلکہ ہنگری کے حکمران میتھیوس کاروینس کو درخواست کر کے ولاد دی امپیرر ڈراکولا کو بھی رہا کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح مولدیوین ٹرانسلوینین سرحدی علاقوں میں ولاد کی قیادت میں عثمانیوں کے خلاف ایک اور فوجی مزاحمت کا آغاز ہو گیا۔ ولاد نے آگے بڑھ کر مولدیوین علاقوں میں عثمانیوں پر چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ دوستو، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی دوران ولاد دی امپیرر ڈراکولا ایک محدود مدت کے لیے ولاچیا کا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا مگر جلد ہی دسمبر 1476 عیسوی یا جنوری 1477 عیسوی کے شروع میں عثمانیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی ولاچیا پر حکمرانی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مولدیوین اور عثمانی دونوں اطراف کے حکمران اور فوجیں پوری طرح سے تھک چکی تھیں، تاہم
اسٹیفن بھی یہ بات جان چکا تھا کہ وہ جنگ کے ذریعے مولدیویا حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اسٹیفن نے سلطان محمد فاتح سے صلح کر کے پھر سے عثمانی باجگزاری قبول کر لی۔ سلطان محمد فاتح نے بیلا البا کی اس جنگی مہم جوئی سے نہ صرف مارکہ ویزلوئی کا بدلہ لیا بلکہ مولدیویا کو اپنی برتری تسلیم کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ جس دور میں مولدیویا سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں زیر ہوا، اس وقت عثمانی فوجیں متعدد محاذوں پر حالت جنگ میں تھیں، جن میں ولاچیا کے علاوہ البانیا اور وینس کے محاذ بھی گرم تھے۔ 1476 عیسوی میں مولدیویا کو زیر کرنے کے بعد 1479 تک سلطان محمد فاتح نے البانیا اور وینس کو بھی زیر کر لیا، جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے لنک اوپر آئی بٹن میں موجود ہے۔ البانیا چونکہ عثمانیوں کے خلاف جنگوں میں اٹلی سے مدد حاصل کرتا تھا، اس لیے 1480 عیسوی میں عثمانی فوجوں نے کمانڈر احمد پاشا کی قیادت میں اٹلی پر حملہ کر دیا اور اوٹرانٹو پر قبضہ کر لیا۔ کمانڈر احمد پاشا 800 پیادل فوج اور 500 گھڑ سواروں کو یہاں متعین کر کے واپس البانیا چلا گیا۔ بعض مورخین کے نزدیک اس نے موسم سرما اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ایسا کیا۔ اوٹرانٹو کی اس فتح سے پورے روم میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اب قسطنطینیہ کی طرح روم بھی عثمانیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس لیے روم کی مقامی آبادی نے شہر سے ہجرت شروع کر دی۔ پوپ سکسٹس چہارم نے بھی روم بچانے کے لیے یورپی اقوام کو صلیبی جنگ کی کال دے دی، جس پر کئی اطالوی ریاستوں اور یورپی حکومتوں نے اس اپیل کا مثبت جواب دیا۔ 1481 عیسوی میں نیپلس کے بادشاہ فریڈینینڈ اول نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک جنگی لشکر پوپ کو فراہم کیا، جبکہ ہنگری کے حکمران میتھیوس کاروینس نے بھی اپنی فوجوں کو پوپ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ 1481 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح جزیرہ روڈس اور جنوبی اٹلی کی جنگی مہموں کے لیے اپنی عثمانی فوج کے ساتھ استنبول سے روانہ ہوئے تو مالٹیپے کے مقام پر پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے۔ بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ سلطان اسی بیماری کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 3 مئی 1481 کو سلطان محمد فاتح نے 49 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی عثمانی سلطنت اپنے جانشینوں کے لیے چھوڑ کر اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ انہیں ان کی اپنی تعمیر کردہ فاتح مسجد کے پہلو میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالی سلطان محمد فاتح کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ سلطان محمد فاتح کی موت کی خبر سے پورے یورپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، چرچ کی گھنٹیاں بجائی گئی اور جشن منایا گیا۔ وینس میں اس خبر کو عظیم عقاب کے مر جانے سے تشبیہ دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات اور عثمانی تخت کی رسا کشی سے جلد ہی اٹلی میں عثمانیوں کے زیر قبضہ اوٹرانٹو واپس پوپ کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے 31 سالہ دور اقتدار میں متعدد جنگیں لڑیں اور سلطنت عثمانیہ کو بہت وسعت دی۔ صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطینیہ فتح کرنے والے سلطان نے اگلے 28 سالوں میں سربیا، موریا، ترابزون، ولاچیا، لیسبوس، بوسنیا، کرمانیا، وینیشین کالونی نیگروپونٹے، اکاینلو کو مارکہ اٹلک بیلی میں شکست، منگولوں کی کریمین کانت، البانیا اور اوٹرانٹو کے اطالوی علاقے فتح کیے۔ سلطان محمد فاتح نے عثمانیوں کی مقامی اور علاقائی طاقت کو اس وقت کی عالمی سپر پاور میں بدل دیا، جس نے اگلے 400 سال تک عالمی سیاست پر راج کیا۔ اس دنیا میں بے شمار بادشاہوں اور فوجی جرنیلوں نے اپنے لیے فاتح یا کنکرر کا لقب استعمال کیا، مگر صحیح معنوں میں صرف اور صرف سلطان محمد فاتح ہی اس لقب کے حقدار ہیں۔ اور یہی سلطان محمد فاتح تھے
جن سے عثمانیوں کے سنہری دور کا بھی آغاز ہوا۔ دوستو، ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ آپ کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی میں ہونے والی تمام فتوحات اور جنگوں کو اس اوٹومن سیریز میں کور کیا جائے۔ اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سلطان محمد فاتح کے جانشینوں کے درمیان عثمانی تخت کے لیے ہونے والی خانہ جنگی کے احوال کے ساتھ ساتھ اگلے عثمانی سلطان کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔